بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑا اہم آج 2-3 موضوع ہیں۔ نگران حکومت کا مستقبل کیا ہے؟ کیا انوار الحق کاکڑ کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ کس طریقے سے ان کی سرزنش ہوئی، وہ سارا واقعہ آپ کو میں بیان کروں گا۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر ان کو تبدیل کیا جاتا ہے تو دوسرا نام کون سا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آپ پھڑک جائیں گے، آپ پریشان ہوئیں گے۔ بہت سارے لوگ اس کو مختلف انداز میں اس کی باتیں کریں گے، لیکن یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن جو آغاز ہے وہ ہمارے سیاستدان کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی منافقت کرتے ہیں، اور پھر اپنے غلط کاموں کی وجہ سے جس صورتحال میں پھنستے ہیں اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو لاہور میں واقعہ ہوا، پوری قوم نے دیکھا، سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہے، کس طریقے سے گاڑی کو روکا گیا، ڈنڈے برسائے گئے، گالیاں تک جو ہے نا وہ آپ سن رہے ہیں، لیکن مختلف توجیہات اس کی دی ہیں نون لیگ نے۔ اب آج میاں شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے، میں وہ ٹویٹ آپ کو پڑھ دیتا ہوں، ذرا سن لیں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ کیا آپ قابل اعتبار لوگ ہیں۔ یہ کل میں نے اپنے قومی اسمبلی کے حلقے سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا۔ اس کیمپین کا مقصد صرف اپنا ایجنڈا عوام کے سامنے رکھنا ہی نہیں، بلکہ ان کی باتیں اور تجاویز سن کر ان سے سیکھنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا بھی ہے۔ کل میرے حلقے سے کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بیان کیے۔ آج میں نے ان کے نمائندوں کو مدعو کیا، ان کے علاقے کے مسائل کو سنا اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ میرے نزدیک سیاست ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت خلق خدا کی خدمت کر کے ہی کی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ بہت اچھی چیزیں لکھی ہیں۔ اب اس میں جھوٹ کتنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کو حلقے کے مسائل سننے کے لیے نہیں گئے تھے۔ پوری قوم کو پتہ ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور ان کے لیے استقبال کے لیے یہ نون لیگ کے لوگوں کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ ہر جگہ گئے، جانا شروع کیا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون ایپ بھی بنوائی، رانا ثناء اللہ نے بتایا۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ ہونڈا 1 to 5 بھی دیں گے، جو زیادہ سے زیادہ بندے لے کے آئے گا۔ اس طرح کی پھر بریانی جو ہے وہ بھی دی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے سنی، اور یہ سارے کے سارے اس لیے گئے تھے کہ مریم نواز کا جلسہ ٹھس ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور وہاں پر یعنی جو لوگوں نے ڈنڈے سوٹے مارے، جس طریقے سے گالیاں نکالیں، باہر نکالو، اور عمران خان زندہ باد کے نعرے وہاں پہ لگتے رہے، یہ آج کہہ رہے ہیں کہ میں مسائل سننے گیا تھا اور میں نے لوگوں کو بلایا، ایک ویڈیو میں چند لوگوں کو چائے پلا رہے ہیں، بزرگوں کو۔ ہو سکتا ہے وہ اس علاقے کے نون لیگ کے لوگ ہوں اور ان سے یہی کہنے آئے ہوں کہ جی بھاجی معافی دے دیو، تہاڈے نال بڑی زیادتی ہو گئی۔ لیکن اس کو یہ کہنا کہ میں کیمپین میں گیا تھا، ابھی الیکشن کی تاریخ نہیں آئی، اور جنوری میں یہ خود نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، تو جناب یہ اس طرح کی باتیں، یعنی پھر بھی سبق نہیں سیکھا، جھوٹ پہ جھوٹ، اور آج ایک نیا چکمہ لوگوں کو دینے کی کوشش کی۔ تو کس پر آپ اعتبار کریں گے اور یہ کتنے قابل اعتبار ہیں، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اب میں جناب آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہا ہوں، ایک بہت ہی ہائی پروفائل میٹنگ میں، جس میں تمام جو ہمارے وہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں وہ شریک تھے۔ وہاں پر تقریباً کم از کم 10 منٹ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ان سے سوال کیے گئے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کی سرزنش ہوئی، یہ سب رپورٹڈ چیزیں ہیں، یعنی جو مجھے بتائی گئی ہیں، میں لفظ مبینہ ان کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں کہ جناب یہ ہوا۔ اور کیا پوچھا کیا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیے، یہ ٹیکس پیئرز کی منی تھی، آپ گئے ہیں امریکہ، تو آپ یہ پیرس میں چلے گئے، پھر وہاں پر آپ سیر و تفریح کرتے رہے، پھر آپ نے ایک ٹرکش ریسٹورنٹ جو ہے وہ پورا، اس میں سارا وہ کھانا وانا اپنے فیملی عزیز و اقارب کو، تو یہ کیا آپ کے پیسے تھے؟ اس وقت ملک کی حالت کیا ہے، ہماری اکانومی کی صورتحال کیا ہے، تو آپ یہ اس طرح کا خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو کمیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا، ظاہر ہے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر، انہوں نے کہا کہ جناب صورتحال ایسی تھی کہ ایک موقع پہ تو یہ لگا کہ شاید ابھی ان کا تبادلہ ہو جائے گا، شاید ابھی ان کو یہاں سے بھیج دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اب خیال لوگوں کا یہ ہے کہ اگر
جنوری میں الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس حوالے سے جو بیان ہے الیکشن کمیشن کا، جو سٹیٹمنٹ ہے، وہ اگلے 2 ہفتوں میں آ جائے گا کہ الیکشنز جنوری میں ہو سکتے ہیں، یعنی کیونکہ ایک پروسیس ہے حلقہ بندیوں کا، امیدواروں کا، ان کے نامینیشن پیپرز کا، اسکروٹنی کا، اور پھر الیکشن کمپین، تو اس میں اگلے 2 ہفتوں میں 2.5 ہفتوں میں یہ اعلان کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن جنوری کے اینڈ میں ہو رہے ہیں یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے، تو جو میرے سورسز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ واضح ہو جائے گا کہ جنوری میں الیکشن نہیں ہو رہے، تو پھر اس بات کا بہت امکان ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو تبدیل کر دیا جائے، ان کو رخصت کر دیا جائے، کیونکہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ جو پی آئی او ہیں، پرنسپل انفارمیشن آفیسر کھیچی صاحب، جن کو ابھی چند دن پہلے لگایا گیا تھا، وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ بظاہر تو یہ نگران حکومت ہے، لیکن ایکچولی یہ پی ڈی ایم کی حکومت کی کنٹینویشن ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، جو وہ چاہتی ہیں وزارت اطلاعات و نشریات میں، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو نگران وزیر اعظم، ایک تو انہوں نے حماقتیں بظاہر بہت کی ہیں، دوسرا وہ اپنا امیج بطور نگران وزیر اعظم کے، بطور ایک ایسے شخص کے جس کے بائسز نہیں ہیں، نہیں قائم رکھ سکے، اور جس طریقے سے وہ نون لیگ کی ساری باتیں ہو رہی ہیں، ان کا تشخص پوری طرح وہ خراب ہوا ہے۔ جو حکومت ہے یا جو ان کا اگر وہ پرو پی ڈی ایم یا پی ایم ایل نظر آ رہے ہیں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو، لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایسا مدد ضرور ہونی چاہیے تھی پی ایم ایل این کی، لیکن نظر نہیں آنا چاہیے تھا کہ ان کی مدد ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑا بلیٹنٹلی انہوں نے کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے شہرت خراب ہو گئی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلا نام، اور بھی بہت سارے نام ہوں گے، لیکن جو میں ابھی آپ کو نام بتا رہا ہوں آپ پھڑک جائیں گے، بہت سارے لوگ کہیں گے یہ تو آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا والی بات ہے۔ جس شخصیت کا مجھے جو پتہ چلا ہے، جو نام لیا جا رہا ہے اگلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے، وہ ہیں جناب محترم فواد حسن فواد صاحب۔ یہ نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں، اور نیب کے مقدمات بھی انہوں نے بھگتے، جیل میں بھی گئے۔ نام یہ آ رہا ہے کہ یہ فواد حسن فواد صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ اب اگر یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں کیئر ٹیکر، کمپیٹنٹ آدمی ہے، خوبصورت آدمی ہے، معاملات کو سمجھنے والے آدمی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ شریف خاندان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ یہ جو ان کے لوائلسٹ جو آفیسر سمجھے جاتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ اور اگر فواد حسن فواد بن جاتے ہیں قائم مقام وزیر اعظم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو ستارے ہیں نا، پھر وہ چمک رہے ہیں، مریم نواز کے ستارے جو ہیں نا، وہ چمک رہے ہیں۔ تو ویری ایک بزار سی، ایک بڑی سٹرینج سچویشن ہے۔ میں نے خود یہ سوال کیا جن لوگوں سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ فواد حسن فواد تو بالکل، اگر کاکڑ کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا آپ چھپا نہیں سکے اور بالکل نیکڈلی ایک طرف چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے۔ جو کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے ویسے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں خارجہ امور کے حوالے سے، جس طرح کی ڈیفرنٹ انالوجیز انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور اہم ایشوز پر، جو کمپلیکیٹڈ ایشوز پر جو گفتگو کی ہے، اس سے خفگی ہوئی ہے، اور وہ معیار کے مطابق نہیں تھی۔ تو اس لیے فواد حسن فواد جو ہیں، یہ بڑے سمجھدار ہیں، اور پھر ان کے ذمے پرائیویٹائزیشن کا کام بھی ہے۔ تو ویری انٹرسٹنگلی جو نام لیا جا رہا ہے اگلا، وہ فواد حسن فواد کا، لیکن یہ کوئی خیر کی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کمپیٹنٹ ہوں گے، بڑے اچھے افسر ہیں، لیکن وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں، وہ ایک خاندان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیسے وہ اس ملک میں آزادانہ انتخابات کرا سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی دیٹس ناٹ اے گڈ نیوز۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے